السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات ایک ایسی رات جو اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یقیناً تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن بہت ساری ایسی روایتیں اس رات کے بارے میں نظر آئیں گی، ایسی بہت سی روایتیں آپ حضرات کو مل جائیں گی جو اس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت منقول ہے، اس لیے اس رات کی قدر کرے، اس رات میں عبادت کرے۔ 5 ایسی نمازیں بتانے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان مرد کو بھی اور عورت کو بھی اس رات کے اندر ضرور کرنی چاہیے۔ 5 نمازیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہی شب برات شروع ہوگی، یعنی مغرب کی نماز کے بعد، دن میں ہی آپ تیاری کر لیجئے، اچھے سے نہا لیجئے، دھو لیجئے، اچھے کپڑے پہن لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، صرف اس غرض اور اس مقصد کے ساتھ کہ بھئی رات کو سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے اوابین کی نماز ادا کرنی ہے، یعنی 6 نفل پڑھنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی یہ 6 نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پورے سال ان نوافل کو پڑھنا چاہیے، لیکن خاص طور سے ایک ایسی رات کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اپنی رحمتیں اور اپنے انعامات لٹانے والے ہیں، تو اس رات کے اندر خاص طور سے پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے پڑھ لیجئے، پہلے 2 سنت، پھر 2 نفل کے ساتھ 4 نفل اور ایڈ کر لیجئے، اس طریقے سے یہ 6 نفل ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ پھر رات کے کسی حصے میں جب آپ عبادت کرنا چاہے تو رات کے کسی حصے میں آئے اور صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھیں۔ یہ بڑی بہترین نماز ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ ایک ایسی نماز میں آپ کو سکھاؤں گا جو آدمی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی۔ ایسے گناہ جو اس نے جان کر کیے ہو، یا اس سے انجانے میں ہو گئے ہوں، یا اس نے ارادے سے کیے ہو، یا بغیر ارادے کے کر لیے ہو، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دیتے۔ اس کا طریقہ میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں کہ اس نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ نیت کریں گے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی، مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے۔ یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، نیت آپ نے کر لی، صلاۃ التسبیح کی نماز بتانے جا رہا ہوں میں، آپ کہیں گے اللہ اکبر، نیت باندھ لے، یہاں پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، پوری ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو 15 دفعہ پڑھنا ہے ثنا پوری کرنے کے بعد، اعوذ باللہ بسم اللہ پوری پڑھنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پوری پڑھے، اس کے ساتھ ایک سورت ملائے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ پھر اسی کلمے کو دوبارہ سے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد پہلے رکوع کی تسبیح پڑھے 3 دفعہ، یعنی سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد اس کلمے کو 10 دفعہ پڑھے، یعنی جو میں بتا کر آیا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر جگہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ رکوع میں پڑھے، جب رکوع سے کھڑے ہو، یعنی آپ قیام کی طرف واپس آئے، قومے کی طرف، تو قومے میں آ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یہاں سبحان اللہ، یعنی اسی کلمے کو دہرائے۔ پھر آپ سجدے کے اندر جائیں گے، سجدے میں 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کلمے کو پڑھے۔ پھر سجدے سے جب جلسے کے لیے آئیں گے، یعنی بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان، 10 دفعہ یہاں پڑھے۔ پھر واپس جب سجدے میں جائیں گے، 3 تسبیح پوری کرنے کے بعد 10 دفعہ پھر پڑھے۔ تو اس طریقے سے پوری ایک رکعت کی 75 ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے 15 دفعہ اسی کلمے کو پڑھیں۔ اس طریقے سے ہر رکعت میں آپ کو 75 دفعہ پڑھنی ہے۔ ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں، اور یہ جتنی تسبیح، یہ جو کلمہ آپ پڑھیں گے، یہ ٹوٹل کلمہ 300 مرتبہ ہو جائے گا 4 رکعت کے اندر۔ پھر آپ آخر میں اللہ سے دعا ضرور کریں۔ تو 2 نمازیں ہو گئی، ایک اوابین کی نماز اور ایک صلاۃ التسبیح۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، خاص طور سے سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، سورہ مزمل پڑھے، جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھے، اور پھر کم از کم آدھے گھنٹے کی اللہ سے دعائیں مانگیں رات کے کسی بھی حصے میں۔ جب آپ کو یوں لگے کہ اب طبیعت پر ذرا بوجھ سا بن رہا ہے تو پھر آرام کرے، سو جائے۔ سونے کے بعد کچھ وقت سونے کے بعد پھر اٹھے اور تہجد کی نماز بالکل نہ چھوڑے۔
تہجد کی نماز ضرور پڑھے، 6 رکعت 8 رکعت، بڑی بہترین نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز باقاعدہ فرض تھی۔ اگرچہ ہم پر فرض نہیں ہے لیکن نماز کی دوستو بہت فضیلت ہے، تو اس نماز کو اس رات میں خاص طور سے بالکل نہ چھوڑیں۔ 3 نمازیں ہو گئی، پھر اس کے بعد فرض تو آپ پڑھیں گے ہی، فجر کی نماز یعنی فرض نماز پڑھنی ہے، فرض نماز بالکل نہیں چھوڑ دیں۔ بہت سے بھائی کیا گڑبڑ کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ گویا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، پوری رات جاگ کر فرض کو چھوڑنا یہ عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ تو فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، پھر اپنی جگہ بیٹھے رہے، ذکر کرتے رہے جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے۔ جیسے اشراق کا وقت ہوگا 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز اشراق کی ضرور پڑھے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے دوستو، بہت زیادہ حدیث کے اندر اس کا ثواب آتا ہے۔ اس کا ثواب یہاں تک آتا ہے کہ جو انسان اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو تھوڑی سی ہمت کر کے، یقیناً آپ پر رات کا جاگنے کا خمار ہوگا لیکن تھوڑی سی ہمت کر اشراق کی نماز ضرور پڑھے، کیونکہ آپ روزے سے بھی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یعنی جب سورج چڑھنا شروع ہو جائے تقریباً 9:30 10 بجے کے آس پاس، چاشت کی بھی نماز پڑھے۔ اس نماز کے بارے میں آتا ہے جو آدمی اس نماز کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ اس نماز کو بھی ضرور پڑھیں اور اپنا جو روزہ ہوگا، جو دن ہوگا، اس کو نیکی کے ساتھ گزارے، اچھے سے گزارے، اور مغرب کے وقت پھر اللہ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ یہ 5 نمازیں اور آپ کی یہ عبادتیں آپ کے پورے سال کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی، ہمارے لیے بھی اور اسپیشلی پوری امت مسلمہ کے لیے اس وقت خاص طور سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اپنے تمام دوستوں میں اس ویڈیو کو جلدی جلدی شیئر کریں تاکہ آپ کی برکت سے دوسرے لوگ بھی ان عبادات کو انجام دے سکیں۔ دیکھیں، نیکی کا پھیلانا بھی صدقہ ہے اور آپ اس صدقے سے بالکل محروم مت رہنا، اپنے اسٹیٹس پر لگانا، اپنی گروپس میں اس کو شیئر کرنا تاکہ سبھی دوست ان تمام عبادتوں کو اچھے سے انجام دے سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔